پاکستان کی کوششوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے بعد مذاکرات کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور مستقل جنگ بندی سمیت نیوکلیئر ڈیل کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کا ایک دور اچھے ماحول میں مکمل ہوا، تاہم دونوں ممالک کسی مشترکہ معاہدے پر متفق نہیں ہو سکے۔ اس کے باوجود رپورٹس کے مطابق مذاکرات مکمل طور پر ناکام نہیں ہوئے، بلکہ یہ بدستور جاری ہیں اور امکان موجود ہے کہ اسلام آباد میں ایک اور دور جلد منعقد ہو سکتا ہے۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ آئندہ 2 دنوں میں اسلام آباد میں مذاکرات کا امکان ہے۔ اس حوالے سے صدر ٹرمپ نے امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کے اسلام آباد میں موجود نمائندے کو فون پر بتایا ہے کہ آپ کو اسلام آباد میں ہی رہنا چاہیے کیونکہ اگلے 2 دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہم وہاں جانے کے زیادہ قریب ہیں۔ نیو یارک پوسٹ کی رپورٹر کے مطابق ٹرمپ نے انہیں فون پر مزید بتایا کہ یہ زیادہ ممکن ہے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ فیلڈ مارشل بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ شاندار شخص ہیں اور اس لیے اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ ہم دوبارہ اسلام آباد جائیں۔ ٹرمپ نے رپورٹر کو مزید کہا کہ ہم کسی ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہو، مگر اہم بات یہ ہے کہ نیو یارک پوسٹ کی نمائندہ کے مطابق اس سے چند منٹ پہلے جب ان کی ٹرمپ سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ آئندہ کسی بھی مذاکرات کے لیے پاکستان واپس نہیں جائے گا۔ اس دوران ٹرمپ نے مزید کہا تھا کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کچھ سست رفتاری ہے، چیزیں چل رہی ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہماری ملاقات اسلام آباد میں ہوگی، ہم غالباً کسی اور مقام پر جائیں گے، ہمارے ذہن میں ایک اور جگہ ہے۔ اس دوران ٹرمپ سے سوال ہوا کہ کیا امریکہ ترکی پر غور کر رہا ہے کیونکہ اس کے امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ تعلقات ہیں، تو ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، کوئی زیادہ سینٹرل جگہ، شاید یورپ۔ مگر پھر اس کے تھوڑی دیر بعد ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ کی نمائندہ کو دوبارہ کال کی اور بتایا کہ آپ کو اسلام آباد میں ہی رہنا چاہیے کیونکہ اگلے 2 دنوں میں کچھ ہو سکتا ہے اور ہم وہاں جانے کے زیادہ قریب ہیں۔ اس ساری صورتحال میں کل رات کو مذاکرات سے متعلق یہ خبریں سامنے آنے کے بعد دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس اوپر چلی گئیں اور تیل اور گیس کی قیمتیں نیچے چلی گئیں۔ کل رات کو دوبارہ مذاکرات کی خبر آنے کے بعد امریکی اسٹاک ایکسچینج مائنس سے پلس ہو گئی تھی۔ تیل کی قیمت جو $105 پر تھی وہ $100 سے بھی نیچے آ گئی تھی اور اب صدر ٹرمپ کے اس بیان کے بعد امریکی تیل کی قیمت $92 تک پہنچ گئی ہے، برینٹ کروڈ کی قیمت $95 تک پہنچ گئی ہے۔ اس ساری صورتحال میں ہم نے کل اپنے ذرائع سے یہ خبر دی تھی کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ 21 اپریل کو عارضی جنگ بندی کے خاتمے سے پہلے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور منعقد کیا جائے تاکہ باقی اختلافات کو دور کیا جا سکے۔ اور بین الاقوامی میڈیا بھی اسی طرح کی رپورٹس دے رہا ہے کہ دونوں فریق جلد دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار ہو سکتے ہیں اور رائٹرز، بلومبرگ، CNN اور ایسوسی ایٹڈ پریس جیسے ادارے رپورٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد مذاکرات میں معاہدے پر اتفاق نہ ہونے کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان بات چیت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے اور اب بھی پیغامات کا براہ راست تبادلہ بھی ہو رہا ہے اور اسلام آباد میں مذاکرات کا ایک اور دور جلد ہی متوقع ہے۔ رائٹرز کے مطابق ایک امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان رابطہ جاری ہے اور کسی معاہدے تک پہنچنے کی کوششوں میں پیش رفت ہو رہی ہے، جبکہ بلومبرگ کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران طویل مدتی جنگ بندی کے لیے مذاکرات کے ایک اور براہ راست دور کے انعقاد پر بات چیت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے CNN نے لکھا ہے کہ مذاکرات سے واقف ایک سورس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ اندرونی طور پر ایرانی حکام کے ساتھ ممکنہ دوسری براہ راست ملاقات کی تفصیلات پر غور کر رہی ہے، جبکہ ایسوسی ایٹڈ پریس کے لیے منیر احمد کی خبر کے مطابق 2 پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پاکستان نے آنے والے دنوں میں اسلام آباد میں مذاکرات کے دوسرے دور کی میزبانی کی تجویز دی ہے اور یہ بات چیت 21 اپریل کو سیز فائر کے خاتمے سے پہلے ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے رائٹرز نے مذاکرات میں شامل ایک سورس کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ دونوں ممالک ممکنہ طور پر جلد ہی مذاکرات کی میز پر واپس آ سکتے ہیں اور امریکہ اور ایران دونوں کو اپنے وفود دوبارہ بھیجنے کی ایک تجویز دی گئی ہے۔ اور ایک سینئر ایرانی سورس کے مطابق کوئی حتمی تاریخ طے نہیں ہوئی، لیکن وفود نے جمعے سے اتوار تک کا وقت کھلا رکھا ہے۔ اس ساری صورتحال میں ذرائع سے یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ کل سے وزیر اعظم شہباز شریف خطے کے اہم ممالک کا ایک اہم دورہ کریں گے جہاں وہ حالیہ سفارتی معاملات پر دوست ممالک سے مشاورت کریں گے۔ اور ذرائع کے مطابق پہلے وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے اور اس دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی اور عالمی صورتحال سمیت اسلام آباد مذاکرات پر مشاورت ہوگی اور اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف قطر جائیں گے اور وہاں ان کی اہم ملاقاتیں ہوں گی اور پھر آخر میں وزیر اعظم ترکیہ جائیں گے۔ اس ساری صورتحال میں مذاکرات کے حوالے سے پاکستان سمیت ترکیہ اور مصر بھی مسلسل کوششیں کر رہے ہیں کہ جنگ بندی ختم ہونے سے پہلے مذاکرات کا سلسلہ برقرار رہے اور رپورٹس کے مطابق مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سمیت ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان اور ترک انٹیلیجنس چیف ابراہیم کالن پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر دونوں فریقوں کے درمیان اختلافات کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ کل ترک خبر رساں ادارے انادلو ایجنسی کو ایک انٹرویو کے دوران ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے
مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ مذاکرات کے دوران فریقین کا ابتدائی موقف ہمیشہ کسی حد تک سخت گیر ہوتا ہے، اسی لیے ثالثوں کی مدد سے فریقین ایک مشترکہ نقطے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقان فیدان نے مزید کہا کہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ دونوں فریق جنگ بندی کے حوالے سے مخلص ہیں اور اس کی ضرورت سے آگاہ ہیں اور ثالث اختلافات کو کم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، جبکہ عارضی جنگ بندی کی ممکنہ ٹائم لائن اور فریم ورک پر بات چیت جاری ہے۔ اس حوالے سے حقان فیدان نے یہ بھی کہا کہ 2 ہفتے کی جنگ بندی کے دوران حتمی معاہدہ حاصل کرنا تکنیکی طور پر حقیقت پسندانہ نہیں ہے، اسی لیے اگر پیش رفت ہوتی ہے تو مذاکرات 45 دن یا 2 ماہ تک بھی جاری رہ سکتے ہیں۔ ایسے میں اسلام آباد مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت کرنے والے امریکی نائب صدر JD وینس نے کل امریکی نیوز چینل فاکس نیوز کو ایک انٹرویو دیا۔ اس دوران ان سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی پوسٹ سے متعلق سوال ہوا، جس میں عباس عراقچی نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد مذاکرات کے دوران ایک مفاہمتی یادداشت یعنی MOU پر دستخط کرنے کے بالکل قریب تھے، مگر پھر ہمیں امریکی حکام کی طرف سے سخت گیر رویے، بڑھتے ہوئے مطالبات اور ناکہ بندی کا سامنا کرنا پڑا۔ عباس عراقچی کے مطابق کوئی سبق حاصل نہیں کیا گیا۔ اس کے جواب میں JD وینس نے کہا کہ اگر آپ وزیر خارجہ عباس عراقچی کے الفاظ کے درمیان پڑھیں تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک معاہدے کے بالکل قریب تھے، اور میرے خیال میں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک تو وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ مذاکرات کے دوران ہماری پوزیشن کے کافی قریب آ گئے تھے۔